جب اکا دکا افراد کو خاموشی سے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 3 برس گزر گئے، قریش اور دوسرے قبیلوں کے کچھ اچھے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور یوں اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کے حالات میں تھوڑی سی گنجائش ہو چلی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، اور اب آپ اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائیں، پھر جو ایمان لائیں اور آپ کے پیروکار بن جائیں ان کے لیے اپنا بازو جھکائے رکھیں، اور جو آپ کی بات نہ مانیں ان سے آپ اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دیں۔ اس حکم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سب سے نزدیکی قرابت داروں یعنی بنو ہاشم کو اکٹھا کیا۔ ان کے ساتھ بنو مطلب کے بھی کچھ آدمی تھے۔ آپ نے ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کی وحدانیت کی شہادت دی اور فرمایا، اللہ وحدہ لا شریک کی قسم میں تمہارے لیے خصوصاً اور تمام انسانوں کے لیے عموماً اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کی قسم تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو، اور پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے جاگتے ہو۔ اس کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر سب نے نرمی سے گفتگو کی، صرف آپ کے چچا ابو لہب نے کہا، اس کا ہاتھ اس سے پہلے پکڑ لو کہ عرب اس کے خلاف اکٹھا ہوں، ورنہ اس وقت اگر اس کو ان کے حوالے کرو گے تو ذلت اٹھاؤ گے، اور اگر اسے بچانا چاہو گے تو مارے جاؤ گے۔ مگر آپ کے چچا ابو طالب نے کہا، تمہیں جو حکم ملا ہے اسے کر گزرو، واللہ میں مسلسل تمہاری حفاظت اور بچاؤ کرتا رہوں گا، البتہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے والد عبد المطلب کا دین چھوڑ دوں۔ صفا کی پہاڑی پر انہی دنوں اللہ نے ایک اور حکم اتارا، تمہیں جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلم کھلا بیان کرو اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ یہ حکم ملنے کے بعد ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور سب سے اونچے پتھر پر چڑھ کر صدا لگائی، ہائے صبح! یہ پکار اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے یا کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان اور ایک ایک کنبے کا نام بنام پکارنا شروع کر دیا۔ جو لوگوں نے یہ آواز سنی تو کہا، یہ کون پکار رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پر ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی خود نہ آ سکا تو اپنی جگہ کسی دوسرے کو بھیج دیا کہ دیکھ کر آئے کیا بات ہے۔ یوں جب سب اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں گھڑ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا، تو میں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا ہے اور جھٹ پر دوڑا کر گھر والوں کی حفاظت کا بندوبست کرے، لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا کہ دشمن اس سے پہلے انہیں آ دبوچے گا، لہٰذا وہ زور زور سے پکارنے لگا، ہائے صبح! اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سچے دل سے اقرار کریں، اور بتلایا کہ یہی کلمہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، اور سمجھایا کہ اگر وہ اپنے شرک پر جمے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں پر ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، اور آپ رسول ہونے کے باوجود انہیں عذاب سے بچا سکیں گے نہ اللہ سے چھڑا سکیں گے۔ آپ نے یہ ڈراوا عام لوگوں کو بھی سنایا اور خاص لوگوں کو بھی۔ اس ڈراوے کے بعد لوگ ادھر ادھر بکھر گئے۔ ایسا کوئی بیان نہیں ملتا کہ فوری طور پر لوگوں نے کسی قسم کی مخالفت یا تائید کی ہو، البتہ ابو لہب بدسلوکی سے پیش آیا۔ اس نے کہا، تو سارا دن غلط ہو، تو نے اسی لیے ہم کو اکٹھا کیا ہے۔ اس کے جواب میں سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ وہ، اس کی بیوی اور اس کا مال سب غارت ہو جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے تو لگتا ہے کہ وہ یہ ڈراوا سن کر حیرت میں پڑ گئے اور فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، لیکن جب وہ گھروں کو واپس ہوئے، طبیعتوں کو قرار آیا، حیرت اور تعجب ختم ہوا اور وہ مطمئن ہو گئے، تو خیالات نے اپنی راہ بنائی اور انہوں نے اس تبلیغ اور ڈراوے کو حقارت اور مذاق کی نظر سے دیکھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے بڑوں کے پاس سے گزرتے تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے، یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا دیا ہے۔ ابو کبشہ کا یہ لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ ابو کبشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی اور ددیالی نسب میں پڑتا ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے اور مجموعوں اور محفلوں میں اس کا اظہار شروع کر دیا۔ آپ کتاب اللہ کی آیتیں پڑھتے اور پچھلے رسولوں نے جو پیغام سنایا تھا وہی پیغام سناتے۔
اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ چنانچہ آپ دن دہاڑے سارے لوگوں کے سامنے کعبے کے صحن میں نماز پڑھتے تھے۔ آپ کی تبلیغ دھیرے دھیرے کامیاب ہوتی گئی، ایک ایک کر کے بہت سے لوگ مسلمان ہوتے گئے، اور جو مسلمان ہوئے ان میں اور ان کے گھرانوں کے دوسرے لوگوں میں دوری اور نفرت پیدا ہوتی گئی۔ قریش اس پوری صورتحال کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہی تھی، اور ابھی بھی اس پر تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ حج کا وقت آ گیا اور انہیں حاجیوں کے بارے میں تشویش نے آ گھیرا۔ چنانچہ ان کی ایک جماعت ولید بن مغیرہ کے پاس آئی۔ یہ ان میں عمر رسیدہ اور مرتبے کا آدمی تھا۔ اس نے کہا، دیکھو حج کا وقت آ گیا ہے، اب ہر طرف سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور وہ تمہارے اس صاحب کا معاملہ سن ہی چکے ہیں، لہٰذا کوئی ایک رائے طے کر لو اور مختلف باتیں نہ کہنا، ورنہ ایک دوسرے کو جھٹلا بیٹھو گے۔ لوگوں نے کہا، آپ ہی کہیں اور ہمارے لیے کوئی رائے طے کریں۔ اس نے کہا، نہیں، بلکہ تم لوگ کہو، میں سنوں گا۔ لوگوں نے کہا، اچھا تو ہم کہیں گے کہ وہ کاہن ہے۔ اس نے کہا، وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس میں نہ ان کی سی گنگناہٹ ہے نہ تک بندی۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ اس نے کہا، وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم پاگل پن کو بھی جانتے پہچانتے ہیں، اس میں نہ پاگلوں سی گھٹن ہے، نہ الٹی سیدھی حرکتیں، نہ بہکی بہکی باتیں۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ اس نے کہا، وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہمیں شعر و شاعری کی تمام قسمیں معلوم ہیں، وہ شاعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، اچھا تو ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ اس نے کہا، وہ جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے جادو اور جادوگر سب دیکھے ہیں، اس میں نہ ان کسی جھاڑ پھونک ہے نہ گرا بندی۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کیا کہیں؟ اس نے کہا، واللہ اس کی بات میں مٹھاس، رونق اور تازگی ہے، اس کی جڑ پائیدار اور اس کی شاخ پھلدار ہے، تم جو کچھ بھی کہو واضح ہو جائے گا کہ وہ باطل ہے۔ ویسے زیادہ مناسب یہی ہے کہ وہ جادوگر ہے اور اس کی بات میں جادو ہے، وہ اس کے ذریعے سے باپ بیٹے، بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں، آدمی اور اس کے خاندان میں تفرقہ ڈال دیتا ہے۔ یہ بات طے کر کے لوگ وہاں سے اٹھے اور انہوں نے حج کے لیے آنے والوں کی راہ میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب جو بھی ان کے پاس سے گزرتا اس سے آپ کی بات ذکر کرتے اور ڈراتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے آپ کو دیکھنے اور سننے سے پہلے ہی آپ کا معاملہ جان لیا۔ اس کے بعد جب حج کے دن آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے مجموعوں اور ڈیروں میں جا جا کر انہیں اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ آپ فرماتے، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب رہو گے۔ ادھر ابو لہب کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا، جھٹلاتا جاتا اور تکلیف بھی پہنچاتا۔ اس طرح اس حج سے جب حجاج واپس ہوئے تو پورے عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ حج کے بعد جب قریش اپنے گھروں کو واپس آ کر مطمئن ہو چکے تو انہوں نے اس مسئلے کے مکمل حل کی طرف توجہ دی اور غور و فکر اور باہمی مشورے سے کئی تدبیریں طے کیں، جن کے متعلق ان کا اندازہ تھا کہ ان سے اسلامی دعوت کا کام تمام کیا جا سکتا ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے، اس پر جادو کر دیا گیا ہے، شاعر ہے، پاگل ہے، کاہن ہے، اس کے پاس شیطان آتا ہے، جادوگر ہے، جھوٹا ہے اور بناوٹی وغیرہ ہے۔ جب آپ کو آتے جاتے دیکھتے تو غصہ اور انتقام کی نظروں سے یوں دیکھتے گویا کھا جائیں گے، اور حقارت آمیز لہجے میں کہتے، یہی ہے جو تمہارے خداؤں پر انگلی اٹھاتا ہے۔ کمزور صحابہ کو دیکھتے تو کہتے، یہ لو تمہارے پاس زمین کے بادشاہ آ گئے، ارے یہی ہے جس پر اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کر دیا۔ ان کا نقشہ اللہ نے یوں کھینچا، مجرم ایمان لانے والوں کو ہنسی اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی لوگ گمراہ ہیں۔ مشرکین نے اس ہنسی مذاق، ٹھٹے اور طعنہ زنی کی اتنی کثرت کی کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس سے متاثر ہوئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ان باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ پھر بتایا کہ اس کا اثر کیسے جائے گا اور ثابت قدمی کیسے آئے گی، چنانچہ فرمایا، تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اس سے پہلے آپ کو تسلی بھی دی گئی، ہم آپ سے استہزاء کرنے والوں کو کافی ہیں، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں، انہیں بہت جلد نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی حرکت اور ان کے لیے باعث وبال ہوگی، چنانچہ فرمایا، آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا جا چکا ہے، اس کا نتیجہ یہ رہا ہے کہ خود ان مذاق اڑانے والوں کو ان کے استہزاء نے گھیر لیا۔
लोगों ने तय किया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो तो वो लोगों के दरमियान दावत तबलीग के लिए खड़े हैं तो खूब शोर मचाओ और लोगों को वहाँ से भगा दो ताकि इन्हें अपनी बात बयान करने का मौका ही ना मिल सके। मुशरिकीन ने इस तजवीज़ पर अमल करने की एक दूसरे को खूब ताकीद की और बड़ी सख्ती और पुख्तगी से इस पर अमल भी किया। चुनाचा इनके मजमा-ए-आम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिलावत कुरान का जो पहला मौका मिल सका वो नबूवत के 5वें बरस रमज़ान के महीने में मिला। इस मौके पर आपने सूरत नजम तिलावत फरमाई। मामला इस कदर सख्त था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में कुरान की तिलावत फरमाते और ये तिलावत ज़्यादातर रात तहज्जुद की नमाज में हुआ करती थी तो ये लोग कुरान को, इसके उतारने वाले को और इसे लाने वाले को गालियाँ देते। चुनाचा अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी नमाज ना बहुत ऊंची आवाज़ से पढ़ो ना बिल्कुल धीमी आवाज़ से, बल्कि बीच का रास्ता अपनाओ। ये लोग कुरान के बारे में भी कहते थे कि महज ऊट पटांग ख्वाब है जिसे मोहम्मद रात को देखते हैं और दिन को तिलावत करने लगते हैं। कभी कहते कि इन्होंने खुद अपनी तरफ से गढ़ लिया है, कभी कहते कि इन्हें एक इंसान सिखाता है, कभी कहते कि यह महज झूठ है जिसे कुछ लोगों की मदद से इन्होंने गढ़ा है, यानी सब मिलजुल कर गढ़ते हैं। कभी कहते तो ये पहलों के अफसाने हैं जिन्हें इन्होंने लिखवा लिया है और जबकि इन पर सुबह शाम तिलावत किए जाते हैं। कभी कहते कि इनके पास एक जिन या शैतान है जो इसी तरह कुरान लेकर उतरता है जैसे कहानों पर जिन और शैतान उतरा करते हैं। अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, मैं बताऊं किस पर शैतान उतरते हैं, वो ऐसे लोगों पर उतरते हैं जो पक्के झूठे और गुनाहगार हों। यानी शैतान सिर्फ ऐसे ही इंसानों पर उतरते हैं जो झूठे हों, बदकार हों, गुनाहों में लथपथ हों, जबकि मैं ऐसा इंसान हूँ कि तुमने मुझे कभी कोई झूठ बोलते नहीं सुना और ना मुझ में किसी तरह की कोई बुराई और बदकारी पाई। फिर क्यों कर हो सकता है कि कुरान शैतान का उतारा हुआ हो। कभी कहते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक किस्म का जुनून हो गया है जिसके असर से वो अजीब व गरीब किस्म के मायने और मतालिब सोचते हैं और इन्हें नहायत उम्दा किस्म के अल्फाज में ढाल देते हैं। जैसे शोरा अपने अशार ढाला करते हैं, लिहाजा वो शायर हैं और इनका कलाम शेर है। अल्लाह ताला ने इसके जवाब में फरमाया, शोरा की पैरवी बहके हुए लोग करते हैं, तुम देखते नहीं कि वो हर मैदान में भटकते फिरते हैं और ऐसी बातें कहते हैं जिन्हें करते नहीं। मतलब ये कि 3 बातें शोरा की खुसूसियत में दाखिल हैं और इनमें से कोई बात भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाई नहीं जाती। चुनाचा जो लोग आपके पैरोकार हैं वो अपने दीन में, अपने अखलाक में, अपने किरदार में, अपने तसर्रुफात में, अपने मामलात में, गर्ज हर बात में सही रास्ते पर हैं, रास्तबाज हैं, परहेज़गार हैं और नेकोकार हैं। इनको किसी मामले में बहकावा और गुमराही छू कभी नहीं गुजरी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायरों की तरह हर वादी में हाथ पांव भी नहीं मारते फिरते, बल्कि आपकी दावत और तबलीग का एक ख़ास मैदान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अल्लाह, एक दीन और एक रास्ते की तरफ बुला रहे हैं। इसके अलावा आप वही बात करते हैं जिसे करते भी हैं और वही काम करते हैं जिसे कहते भी हैं। लिहाजा आपको शेर व शायरी से क्या निस्बत और शेर व शायरी को आपसे क्या निस्बत। मुशरिकीन को 3 बातों पर बड़ा एतराज़ था और दर हकीकत यही 3 बातें इनके और मुसलमानों के दरमियान दीनी इख्तिलाफ की जड़ थी। एक तौहीद, दूसरी रिसालत और तीसरी मौत के बाद उठाया जाना। तीसरी और आखिरी बात यानी मौत के बाद उठाए जाने के मामले में इनके पास ताज्जुब और अकल की कमी के सिवा कुछ ना था। वो कहते, भला जब हम मर कर मट्टी और हड्डियाँ हो जाएंगे तो क्या हमें उठाया जाएगा? भला हमारे पिछले बाप दादा भी जिंदा किए जाएंगे? ये वापसी तो बइदाज़ अकल लग रही है। वो ये भी कहते थे, आओ हम तुम्हें एक आदमी का पता बताएं जो ये खबर देता है कि जब तुम एकदम रेज़ा हो जाओगे तो फिर नए सिरे से पैदा कर दिए जाओगे। समझ में नहीं आता कि वो अल्लाह पर झूठ गढ़ा है, ये पागल है। इनके एक कहने वाले ने यह भी कहा है, क्या मौत आएगी फिर उठाए जाएंगे, फिर हशर होगा। ए उमर, ये तो खुराफात है। अल्लाह ने इन बातों का कई तरह खुलासा जवाब ये है कि तुम देखते हो दुनिया में जालिम अपने जुल्म की सज़ा पाए बगैर और मजलूम जालिम से अपना हक वसूल किए बगैर गुजर जाता है। इसी तरह एहसान करने वाला नेकोकार अपने एहसान और नेकी का बदला पाने से पहले और बुराई वाला बदकार अपनी बुराई और बदकारी का सज़ा पाने से पहले मर जाता है। अब अगर मौत के बाद कोई ऐसा दिन ना हो जिसमें वो लोगों को ज़िंदा करके जालिम से मजलूम का बदला लिया जाए और एहसान करने वाले नेकोकार को इनाम और फाजिर व बद किरदार को सज़ा दी जाए, तो फिर दोनों तरह के लोग बराबर ठहरे, दोनों में कोई फ़र्क ना हुआ, बल्कि जालिम और बदकार तो मजलूम और मुहसिन और परहेज़गार के मुकाबले में खुशकिस्मत ठहरा। हालांकि यह बात कतई नामकूल है, अदल व इंसाफ से इसे कोई वास्ता नहीं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता कि वो अपनी खलकत का निज़ाम ऐसी अंधेर नगरी और जुल्म व फसाद वाला बनाए रखेगा। इसीलिए इसने फरमाया कि हम मुसलमानों को मुजरिमों जैसा ठहराएंगे। तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसे फैसले कर रहे हो?
دوسری جگہ فرمایا کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد مچانے والوں جیسا ٹھہرائیں گے یا کیا ہم پرہیزگاروں کو بد کرداروں جیسا قرار دیں گے؟ نیز فرمایا جن لوگوں نے برائیاں کما رکھی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں جیسا ٹھہرائیں گے کہ ان سب کا جینا مرنا یکساں ہوگا۔ برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیا تمہاری پیدائش زیادہ سخت ہے یا آسمان کی؟ نیز فرمایا کیا انہیں یہ دکھائی نہیں دیتا کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا اور انہیں پیدا کر کے نہیں تھکا وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ بھی فرمایا تم پہلی بار کی پیدائش کو تو جانتے ہو، پھر بات کیوں نہیں سمجھتے؟ اور بتایا کہ دیکھو ہم نے جس طرح پہلی بار شروع میں پیدا کیا تھا اس طرح دوبارہ پلٹا کر بھی پیدا کریں گے۔ ہمارے ذمہ یہ وعدہ ہے اور ہم اسے ادا کر کے رہیں گے۔ مسلمانوں کو تعذیب۔ اس منصوبے کے تحت مسلمانوں کو ایسی ایسی تکلیفیں دی گئیں کہ ان کے تصور ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل شق ہو جاتا ہے۔ مثلاً حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا اور انہیں کھینچتے پھرتے۔ اس دوران بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کہتے۔ اس کے علاوہ امیہ ان کو دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں جلتی ریت پر یا پتھر پر ڈال کر سینے پہ بھاری پتھر رکھوا دیتا اور پھر کہتا یا تو محمد کے ساتھ کفر کر اور لات و عزا کی پوجا کر یا اس حالت میں پڑا پڑا مر جا، لیکن بلال برابر احد احد کہتے رہتے۔ ایک روز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ حضرت بلال کو اس طرح کی اذیت دی جا رہی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس مصیبت میں دیکھا تو خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ عامر بن فہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارا جاتا کہ ان کی عقل جاتی رہتی اور ان کی سمجھ میں کچھ نہ آتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام افلح تھا اور قبیلہ ازد کے رہنے والے اور قبیلہ بنو عبد الدار کے غلام تھے، ان کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں پہنا کر دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں لایا جاتا اور کپڑے اتار کر تپتی ریت پر یا پتھر پر لٹا دیا جاتا اور اوپر اتنا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا کہ وہ ہل بھی نہ سکے اور اتنی دیر تک اس اذیت میں رکھا جاتا کہ ان کی عقل کھو جاتی۔ انہیں مسلسل اسی طرح کی اذیت دی جاتی رہی، یہاں تک کہ دوسری ہجرت حبشہ میں وہ بھی ہجرت کر گئے۔ ایک بار اس طرح ان کے دونوں پاؤں کو رسی سے باندھ کر انہیں گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا اور جلتی زمین پر ڈال کر اس طرح ان کا گلا گھونٹ دیا گیا، یوں لگتا تھا جیسے مر گئے ہیں۔ اسی دوران میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تو انہیں بھی خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ حضرت ابو زنیرہ ایک رومی لونڈی تھی، وہ مسلمان ہوئی تو انہیں اللہ کی راہ میں اس قدر تکلیفیں دی گئیں کہ وہ اندھی ہو گئیں۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ تمہیں لات اور عزا کی مار پڑی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں واللہ، انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر وہ چاہے تو اسے دور کر سکتا ہے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو واقعی اللہ نے ان کی بصارت بحال کر دی۔ اس پر مشرکین کہنے لگے یہ تو محمد کا ایک جادو ہے۔ اور جو لونڈیاں مسلمان ہوئیں اور انہیں ستایا گیا، ان میں نہدیہ اور ان کی صاحبزادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال، عامر بن فہی، ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ان سب لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ اس پر ان کے والد ابو قحافہ نے بطور عتاب کہا میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور گردنیں آزاد کرا رہے ہو، اگر طاقتور مردوں کو آزاد کراتے تو وہ تمہارا بچاؤ بھی کر سکتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ اس پر اللہ نے ان کی تعریف کی اور ان کے دشمنوں کی مذمت میں آیت اتاری۔ فرمایا میں نے تم کو ڈرا دیا ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے جس سے وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور اس سے وہ پرہیزگار بچا لیا جائے گا جو اپنے مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ اس کا مقصد محض اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اور وہ یقیناً راضی ہو جائے گا۔ اور یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے بھی راضی ہو اور انہوں نے جن غلاموں کو اور لونڈیوں کو آزاد کرایا ان سے بھی اور تمام اصحابہ کرام سے بھی۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا روب اور شرف و اوقات دے رکھا تھا کہ لوگ جاتی کی جرات نہ کر پاتے۔ مزید آپ کو ابو طالب کی حمایت و حفاظت بھی حاصل تھی۔ وہ قریش کے ایک عظیم سردار تھے، ان کی بات مانی جاتی تھی اور ان کی ذمہ داری کا احترام کیا جاتا تھا، اسے توڑنے کی جرات کسی میں نہ تھی۔ یہ بنو عبد مناف کی چوٹی کے انسان تھے اور قریش بلکہ سارا عرب اس خاندان کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتا تھا، اس لیے آپ کے اس تعلق سے مشرکین مجبور تھے کہ کوئی پرامن قدم اٹھائیں۔ چنانچہ انہوں نے ابو طالب سے گفت و شنید کا راستہ اپنا، مگر کس کی قدر سختی اور چیلنج کے ساتھ۔ قریش کے اشراف ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے دین پر عیب لگاتا ہے،
ہمیں بیوقوف ٹھہراتا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ کرتا ہے، لہٰذا یا تو آپ اسے روکیں یا ہمارے اور اس کے بیچ سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی تو ہماری ہی طرح اس سے الگ دین پر ہیں، ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ جواب میں ابو طالب نے نرمی سے بات کی اور انہیں خوش اسلوبی سے واپس کر دیا۔ چنانچہ وہ واپس چلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین پر کھلم کھلا کاربند رہ کر اس کی تبلیغ کرتے رہے۔ مگر جب قریش نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام اور تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں تو وہ مزید صبر نہ کر سکے۔ انہوں نے باہم بڑی چہمگوئیوں اور مشقوے کیے، پھر ابو طالب کے پاس جا کر عرض گزار ہوئے، ابو طالب آپ ہم میں عمر رسیدہ ہیں اور شرف و منزلت رکھتے ہیں۔ ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو منع کریں، مگر آپ نے منع نہیں کیا۔ بخدا ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہا جائے، ہمیں بیوقوف قرار دیا جائے اور ہمارے معبودوں پر عیب لگائے جائیں، لہٰذا آپ یا تو اسے منع کریں یا پھر ہم آپ کے اور اس کے مقابلے میں نکل کر آئیں گے اور اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک کہ ایک فریق کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ یہ کہہ کہ وہ لوگ واپس چلے گئے۔ ابو طالب کو یہ دھمکی اور چیلنج بڑا بھاری محسوس ہوا۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر ان کی بات سنائی اور کہا، اب مجھ پر اور اپنے آپ پر رحم کرو اور میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہ ڈالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ کمزوری دیکھی تو فرمایا، چچا جان واللہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاندی بھی رکھ دیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تب بھی نہیں چھوڑ سکتا، یہاں تک کہ یا تو اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں اس کی راہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل آئے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کی محبت اور قوت ارادی پلٹ آئی۔ انہوں نے کہا، بھتیجے جاؤ، جو کہنا ہے کہو، واللہ میں تمہیں کبھی کسی بھی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا۔